موج لگی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا احب المساکین و مجالستہم، اچھا پھر مسکینوں سے پیار کیا کر اور ان کے پاس بیٹھنے کو محبوب جانا کر، ان لوگوں کے پاس آیا کر۔ یہ جو درماندہ حال لوگ ہیں، غریب ہیں، دکھی لوگ ہیں، مسکین لوگوں کے پاس زندگی گزارا کر۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم افطاری بھی کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی منسٹر کی کریں تاکہ پتہ چلے ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے، لیکن کہا مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں حَلْ تُرْزَقُونَ بِدُعَائِكُمْ، جانتے ہو تمہیں رزق کیوں دیا جاتا ہے، آسمان سے بارشیں کیوں برستی ہیں؟ کہا یہ جو مسکین اور غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کے صدقے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو کہا احب المساکین و مجالستہم، مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو اور ان کی صحبت میں وقت گزارا کرو۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی، ڈھونڈ اجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے ممکن ہیں تجھے خرابوں میں ملے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ کہا زدنی یا رسول اللہ، حضور کچھ اور ارشاد کر لیں۔ آقا کریم نے فرمایا قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، ابو ذر پھر حق کہو چاہے سخت کڑوا ہو۔ پھر عرض کی زدنی، حضور کچھ اور ارشاد فرما دو۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ اس راستے میں جو دکھ آ جائیں انہیں سینے سے لگا لینا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں۔ تو سکھوں اور دکھوں کی کہانی جو ہے اس کو چھوڑ دے، اللہ کی راستے کے اندر جو بھی دکھ آئے ملامت کرنے والے کی ملامت کو قبول کر لینا ہے، اور اس کے لیے تو تیرے سینے کے اندر کوئی خوف اور کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ریب نہیں پایا جانا چاہیے۔ اور ایک موقع پہ حضور نے فرمایا ترک الشر صدقہ، شر کو چھوڑ دینا صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جنت الرجل دار، آدمی کا گھر اس کی جنت ہے۔ کہیں فرمایا انتظار الفرج عبادت، انسان غربت، پریشانی، دکھ میں موجود ہو تو وہ اللہ سے توقع رکھے کہ میرا اللہ مجھے خوشحالی دے دے گا، صحت دے دے گا، بہتری دے دے گا۔ تو فرمایا اچھائی کے انتظار میں رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا تعلموا لغت قوم تامنوا شرهم، کسی قوم کی زبان سیکھ لوگے تو اس قوم کے شر سے بچ جاؤ گے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر رہتا ہے، یا جس طرح سڑک عبور کرنے والا جو سڑک عبور کر جاتا ہے، تم دنیا میں اس طرح رہو۔ بہت بڑی حقیقتوں کو دو لفظوں میں سمویا جا رہا ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو، جو اوپر ہیں ان کو نہ دیکھو۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، جب میں نکلا تو میرا کسی نے جوتا اٹھا لیا، میرے پاس سکت نہیں تھی کہ دوسرا جوتا بھی خرید لو، ننگے پاؤں دمشق کے بازار میں جا رہا ہوں، دل میں خیال آیا اتنی بے بسی کہ تیرے پاس جوتا خریدنے کے لیے بھی کوئی رقم نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچانک آگے سے ایک آدمی آ رہا تھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا، مالک تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو موجود ہیں۔ تو جب اپنے سے نیچے دیکھو گے تو پھر دکھ نہیں ہوگا، اور جب اوپر دیکھو گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا انسان کو تسکین کی وادی میں اتارنے کے لیے حضور کا یہ جملہ کتنا رہنما ہے۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور فرمایا طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا، اس شخص کو مبارک ہو جس کو اسلام مل گیا، جس کو اسلام کی دولت نصیب ہو گئی اور اس کو ایسا رزق مل گیا جس سے اس کا گزر اوقات ہو جاتا ہے، یہ اس شخص کے لیے باعث مبارک ہے۔ اور پھر فرمایا ارحموا عزیزا ذلا ارحموا عالما بین الجہال، جو شخص معاشرے میں معزز ہو کبھی ذلیل ہو جائے تو تم اس کو ذلیل نہ کرو، اس کی عزت کرو۔
اور وہ عالم جو جہلوں میں پھنس جائے اس پہ رحم کہا۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا طاعت النساء ندامت، جو بندہ مرد عورتوں کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اس کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملتا۔